السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوسٹ کے اندر صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی کتاب الصلاۃ سے لے کر، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو اسی طرح کہو، اذان دیتے ہوئے اسے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھو۔ آگے دعا پڑھنے کا ذکر ہے۔ اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد پوسٹ والا اپنا تبصرہ لکھتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، لیکن پہلے پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے۔ ہمارے سے مراد یہ جو اس طرح کی ذہنیت اور سوچ رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہودیوں کی ایک عادت کو قرآن مجید میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 46 میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ کریم یہودیوں پر جو لعنت کے اسباب ذکر کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر برائیاں اور خامیاں تھیں، ان میں سے ایک اپنے پختہ وعدے کو توڑنا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ اب یہی خصلت ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، اور ہم نے وہاں سے یہ نکالنا شروع کر دیا کہ اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، پہلے پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ یعنی سجدے میں تسبیح پڑھنے کا ذکر ہے تو سجدے والی تسبیح سجدے سے پہلے پڑھنے کی ممانعت کہیں پہ موجود نہیں، لہذا بندہ پہلے ہی پڑھ لے۔ ایسے ہی اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے، 6 مرتبہ کہنے کی ممانعت نہیں، آپ 6 مرتبہ کہنا شروع کر دیں، ہے تو اللہ کا ذکر ہی۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بڑا عظیم کام ہے۔ اذان میں 2 مرتبہ دیتے ہیں، 4 مرتبہ ہم شروع کر لیں، ممانعت نہیں ہے نا۔ اذان میں 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف بلانے کا حکم ہے، ہم 4 دفعہ بلانا شروع کر دیں تاکہ 2 دفعہ کی بجائے 4 دفعہ کہنے سے ہو سکتا ہے زیادہ لوگ آ جائیں، کیونکہ 4 دفعہ کہنے کی ممانعت تو نہیں۔ بھائی ہمیں کیوں یہ قبول نہیں کہ جہاں پر ہمارے نبی نے اپنی پیاری اور پاکیزہ زبان سے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے ہم اسے وہیں پر رکھ کر قبول کر لیں؟ کیوں ہم یہودیوں کی روش اختیار کرتے ہیں کہ کلمات کو اس کی جگہ سے پھیرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ استدلال انتہائی ایک شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو لوگ اس طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کو، میں کیا اس طرح کی سوچنی یا اس طرح کا انداز اپنانا، کیا اس کی گنجائش ہے؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الوضو ہے، کتاب الوضو کا باب ہے، باب فضل من بات علی الوضوء، باب اس شخص کی فضیلت کا جس نے رات وضو کی حالت میں گزاری۔ براء بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنے بستر پر سونے کے لیے آنا ہے، فتوضا وضوءک للصلاۃ، نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جانا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آخری جملہ پھر سن لیں، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آپ نے یہ دعا سکھانے کے بعد کہا کہ اگر آپ اس رات فوت ہو گئے تو آپ اسلام پر فوت ہو گئے، اور یہ دعا سونے کے اذکار میں سے سب سے آخر میں پڑھنی ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ دعا ان کو پڑھ کے دوبارہ سنائی تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں اس دعا کے لفظوں پر پہنچا نا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پڑھایا تھا وبنبیک الذی ارسلت، میں نے پڑھا وبرسولک الذی ارسلت، یعنی نبی کی جگہ پہ لفظ رسول بولا۔ اب سارے اہل علم جانتے ہیں کہ نبی کے بجائے رسول کا جو مقام ہے، جو ہمارے علماء فقہاء لکھتے ہیں وہ زیادہ لکھتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش تعداد انبیاء کی بیان کی جاتی ہے، اور اس میں رسولوں کی تعداد صرف 313 بیان کی جاتی ہے۔
مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ تو انہوں نے نبی کا لفظ ریپلیس کر دیا رسول کے لفظ سے، اور رسول کے لفظ میں بلاغت بھی زیادہ ہے، مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں ان کو روک دیا، کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا۔ وَبِ نَبِشِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایک صحابی جو ایمان میں، عمل میں، محبت رسول میں، سنت کی اتباع میں ہم سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہی درجے ہم سے بہتر ہیں، جب اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف ایک لفظ کو بظاہر اس سے بہتر لفظ سے تبدیل کیا تو وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ تو آپ اپنی مرضی سے پورے الفاظ کی جگہ ہی بدل دیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔